السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول اکثر یار کی ایپیسوڈ 13 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ لوگ دم سادھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جب شارق خلیل کی باہوں میں ایک لڑکی تھی جو ہاؤس کیپر کی ڈریس میں ملبوس تھی، اور وہ بھاگتے ہوئے باہر کی جانب جا رہا تھا اسے لے کر۔ اس کے گارڈز راستہ بنا رہے تھے۔ لوگ اپنے موبائل نکال کر تصاویر اور ویڈیوز بنانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس کے گارڈز نے ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیے۔ کسی کو بھی وہاں سے تصویر لے جانے کی اجازت نہ ملی، جبکہ دیکھا بہت سی آنکھوں نے تھا اس حیران کن منظر کو، جن میں سے ایک موہد کی آنکھ بھی تھی۔ شارق خلیل کو پورے 5 سال بعد اس کی منگیتر کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ پہلی بار دیکھا گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ طیبہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سن رہی ہو نا؟ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ شارق کا پرسنل سیکرٹری ہاشم مسلسل اس کی آواز سن رہا تھا، جو روحانسا تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ لڑکا رو رہا ہے، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے جسے وہ بھنگن کہا کرتا تھا۔ طیبہ کا چہرہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، جسے وہ بار بار پیار سے تھپ تھپا رہا تھا۔ ڈرائیور مسلسل بیک وے مرر سے شارق کو دیکھ رہا تھا اور اس منظر پر اعتبار کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، کہ واقعی وہ پتھر دل لڑکا بھی کسی کے لیے رو سکتا ہے، کسی کی فکر کر سکتا ہے، کسی کے لیے اپنی جان ہلکان کر سکتا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ طیبہ کو جب اندر لایا گیا تو اس کی سانسیں بے رب تھیں اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا۔ شارق کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر، سمجھ نہیں آیا ہوا کیا ہے؟ مطلب وہ کمرے میں آئی بالکل نارمل حالت میں صفائی کرنے کے لیے، اور پھر اچانک سے چیختے ہوئے بیٹھ کر رونے لگی، اور پھر یکدم اٹھ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا وہ بھاگ رہی ہے، میں اسے پکڑنا چاہتا تھا، اسے سنبھالنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ وہاں ڈرنک پڑی ہوئی تھی تو وہ اس سے سلپ ہو گئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ پینک حالت میں جلدی جلدی بول کر ڈاکٹر کو پورا آنکھوں دیکھا حال بتانے لگا۔ ریلیکس، آپ باہر جائیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ انگارے کی مانند دماغ کی رگیں تنی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے پہلے تو اسے کام ڈاؤن کرانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اوکے؟ اور تم ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ لوگ جانتے تھے اسے، خاص طور پر اس کے مزاج کو۔ جب اس نے کہہ دیا وہ نہیں جائے گا تو اب سب کو پتا تھا وہ نہیں جائے گا، اس لیے دوبارہ کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ نرسوں نے جلدی سے بیڈ تیار کیا۔ مشینوں کی بپ، آکسیجن سلنڈر کی سرسراہٹ اور لوگوں کی تیز آوازیں ماحول میں پھیل گئیں۔ ڈاکٹر نے اسٹیٹوسکوپ لگا کر تیزی سے دھڑکنیں چیک کی اور بلند آواز میں کہا، بلڈ پریشر کم ہے، فوراً آکسیجن لگاؤ۔ آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر رکھا گیا، اس لمحے جیسے زندگی اور موت کی کشمکش چل رہی ہو۔ شارق دم سادھے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر پر بڑا پریشر تھا، جو ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس کو دوا پکڑائی۔ اینزولٹک دینا ہے، یہ گھبراہٹ کا شدید دورہ ہے۔ سوئی کے چبھتے ہی جیسے سکون کی ایک کرن اس لڑکی کے بدن میں سرایت کرنے لگی۔ کچھ لمحے بعد اس کی پلکیں ہلکی سی لرزی، سانسیں بحال ہونے لگی، اور رنگت میں مدھم سی زندگی جھلک آئی۔ اب سب ٹھیک ہے، پینک اٹیک تھا، اس کی جان کو اب کوئی خطرہ نہیں، لیکن اسے سکون، توجہ اور مستقل علاج کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ایک طویل سانس کے ساتھ نرمی سے گویا ہوئے۔ ان کے جملے سنتے ہی شارق کو اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس نے 1-2 ثانیے کے لیے اپنی آنکھیں موند لی، لیکن اگلے ہی لمحے اس سوال نے اس کے دماغ کو ہٹ کیا کہ طیبہ کو پینک اٹیک آیا ہی کیوں؟ اس کا جواب تو وہ سامنے لیٹی لڑکی ہی دے سکتی تھی اسے، جو دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ مگر یہاں قابل اہم اور بھی سوال تھے، جیسے کیا اسے طیبہ کے سامنے آنا چاہیے؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ اس سے دور ہی رہے؟ پر کیا وہ دور جا سکتا تھا اسے اس حالت میں چھوڑ کر؟ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ہیلو، میں موہت پہچانا؟ کیمروں کے زاویے ترتیب دیے جا رہے تھے، ڈائریکٹر کی ہدایات گونج رہی تھیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھا۔ سنگر آ چکا تھا جس کا ویڈیو البم کا شوٹ تھا۔ سیٹ اپ بڑی نفاست کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ وہ بس شوٹ سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب ان نون نمبر سے کال آتی دیکھ اس نے کال ریسیو کر لی۔ بالکل پہچان لیا، کیسے ہو؟ تاثیر نے مسکراتے ہوئے رسمن حال احوال پوچھا۔
3 थप्पड़ चेहरे पर खाने के बाद कैसा हो सकता हूँ मैं? यकीन करें, पहला थप्पड़ खाते ही जैसे कोई पुराना टीवी एंटीना हिला दे तो तस्वीर कभी साफ और कभी धुंधली नजर आती है, वैसे ही मुझे अपने वालिद नजर आ रहे थे। और आपका वो मॉम को करीब रखने वाला प्लान पूरा फ्लॉप शो निकला। मैं समझ रहा था मॉम करीब आके रोकेंगी, बस करो बच्चा है मत मारो, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा कोच बन के डैड को उकसा रही थी कि हाँ जी इतना मारो कि इसके सारे फिल्म मेकर के भूत उतर जाएं। उसने अपनी आप बीती बड़ी मज़ीका खेज अंदाज में बयान की, जिस पर मुकाबिल की आंखें हैरत से फैलीं। सीरियसली? नहीं तो क्या मैं मजाक करूंगा आपसे? वो हल्का सा बिगड़ा। सामने से गायफर यूसुफ इशारा कर रहा था, जिस पर तासीर ने अपनी उंगली के इशारे से 1 मिनट मांगा। चलो, तुम्हें कम से कम अब गिल्ट नहीं होगा कि तुमने कोशिश नहीं की। वो और क्या कह सकता था, ये एक फैमिली मैटर था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कॉल इसलिए नहीं की कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं मार खा के पीछे हट के बैठ गया हूँ। इसलिए की है ताकि आप मुझे बताएं कि वॉलंटियर्स की जगह अभी भी है। मगर तुम्हारे डैड, मुझे लगता है डैड मेरे पैशन के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ मुझे गरीब नहीं देखना चाहते। उन्हें लगता है मैं इस कैमरे के साथ अपनी जिंदगी में क्या ही कर लूंगा। मैं जानता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में कैमरामैन को अब भी शादियों में वीडियो बनाने वाले भाई के तौर पर पहचाना जाता है। अगर मैं उन्हें ये समझाने बैठ जाऊं कि सिनेमाटोग्राफर किसे कहते हैं या फिल्म मेकर की दुनिया क्या है, तो शायद वो कभी ना समझ पाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जब मैं अपने हुनर से कमाने लगूंगा, जब लोग मेरे नाम को इज्जत और फख्र के साथ पुकारेंगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यूसुफ ने फिर उसे इशारा दिया था, जिस पर उसने हल्के से आंखों को मेचा, साथ ही उंगली दिखाई कि 1 मिनट और दे दो बस। उसकी जॉब बहुत टफ थी। वक्त ही नहीं होता था उसके पास किसी से भी बात करने का। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम आ जाओ, बाकी बातें यहीं कर लेंगे। उसने नरमी से मगर जल्दबाजी के साथ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करना चाही। आपको पता है मैंने आज किसे देखा? मोहित ने अचानक कहा। कहने का अंदाज बहुत सनसनीखेज था, जिसकी वजह से तासीर कॉल डिस्कनेक्ट करते करते रुका और उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ जानने का कि वो किसकी बात कर रहा है। किसे? उस फूल वाली को। सुना है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी अचानक, उसे हॉस्पिटल लेकर भागे हैं। मोहित ने इतला देने वाले अंदाज में सरसरी सा बताया। उसके नजदीक तासीर को कौन सा फर्क पड़ना था जो वो पूरी डिटेल बताए। वो तो भूल चुका होगा अब तक उसे। जबकि दूसरी जानिब उस लड़के को अपनी सांस भारी होती महसूस हुई, सीने पर जैसे बहुत बोझ आ गया हो। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं? उसने तेजी से इस्तफसार किया। उसकी आवाज खासा संजीदा हो चुकी थी अब। दूसरी जानिब से मोहित के हॉस्पिटल का नाम बताते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट करने की जहमत भी ना की और तेजी से सेल हाथ में लिए भागा। वो इतना तेज भागा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी की कामयाबी इस भागने पर डिपेंडेंट हो, कि ना भागेगा, ना पहुंच सकेगा मंजिल पर तो मर जाएगा। सब उसे हक्का बक्का होकर भागते हुए जाता देखने लगे। सिंगर आ चुका था, मेकअप मुकम्मल हो चुका था, लाइटिंग का पूरा सेटअप जगमगा रहा था। उसके दोनों गैफर लतीफ और यूसुफ, फोकस पिलर, कैमरा असिस्टेंट, बीटीएस फोटोग्राफर, लाइटिंग मैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और प्रोडक्शन असिस्टेंट सब अपनी जगह तैयार खड़े थे। और उन सबके बीच सबसे ज्यादा निगाहों का मरकज सिनेमाटोग्राफर था। हत्ता के डायरेक्टर भी उसके फैसलों का मुंतजिर था। लेकिन अजब माजरा ये था कि जिसे असल सीन शूट करना था, जो वीडियो मेकर था, वही अब मैदान से गायब हो चुका था। वो निहायत ही प्रोफेशनल बंदा था अपनी फील्ड का, इसलिए उसका यू एंड मौका पर भागना, वो भी बगैर किसी को कुछ बताए, लोगों के लिए हैरत का झटका था। अब अगला सीन। उसकी आंख खुली तो उसका जहन मुकम्मल सुन था। कुछ सानियों तक वो आंखें खोले छत को तकती रही। शायद वो दवाइयों का असर था कि वो अपने पूरे जिस्म को बहुत पुरसकून पा रही थी। साथ ही उसे ठंडक का एहसास हो रहा था। खुदा का शुक्र है तुमने आंख खोली। वो अस्पताल के वीआईपी रूम में थी। शारिक को कॉल आई तो वो कमरे से बाहर चला गया था अटेंड करने के लिए। और जब वापस लौटा तो उसे छत को तकता हुआ पाया। उस लड़की की नशीली आंखें बहुत गुमसुम सी थीं, जब तक उस लड़के की आवाज कानों की समात से नहीं टकराई थी। और बस इस आवाज का टकराना था, उसने बड़ी हैरत से उसकी जानिब अपना रुख किया। उस नीली आंखों वाले नौजवान को अपने पास खड़ा देख अगले ही पल वो बिजली की फुर्ती से उठी और उसके गले लगी। वो इतनी गर्मजोशी से गले लगी थी कि मुकाबिल एक लम्हे के लिए बिल्कुल बुत सा बन गया। फहद, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। वो भी मुकम्मल हवासों में नहीं लौटी थी। दवाइयों की मधम गिरफ्त अब भी उस पर हावी थी।
اس کے باوجود فہد کو دیکھتے ہی اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ جاگ اٹھا۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا اور دماغ نے سب کچھ بھلا کر صرف ایک جملہ دہرانا شروع کر دیا، اور وہ تھا مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ اس کی باڈی، اس کے دل، اس کے دماغ، سب نے فوراً رد عمل ظاہر کیا تھا فہد کو دیکھتے ہی۔ اتنی محبت تھی اسے اپنے چھوٹے بھائی سے۔ نہیں جا رہا، تمہارے پاس ہی ہوں، رونا تو بند کرو۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جھرجھر موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، جن سے اس نوجوان کی شرٹ بھیگ رہی تھی۔ اسی لمحے تاثیر کمرے میں داخل ہوا تھا، ہانپتا کانپتا سا، پسینوں سے شرابور۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ ساکت ہو گیا، پھر آگے قدم نہ بڑھا سکا۔ مجھے چھوڑ کے مت جانا، وہ طیبہ کی روحانسی اور گھٹی گھٹی سی آواز سن سکتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن کھال میں گڑتے محسوس ہوئے۔ تکلیف، رنج، دکھ، پچھتاوا، نہیں جانتا وہ کون سا احساس اور جذبہ تھا جو اس لمحے اسے اندر تک اذیت دے رہا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اور وہ اس ایک ہی جملے کو سنتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم لے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مڑ کر چل دیا۔ آنکھیں سرخ تھیں، اسے اپنے قدم بھاری لگ رہے تھے اب واپسی پر۔ بار بار وہ خود ہی سے سوال کر رہا تھا کہ کیوں آیا یہاں؟ وہ اپنے کام سے بے انتہا محبت کرنے والا شخص آج اپنا کام چھوڑ کر آ گیا کیسے؟ جیسے وہ خود ہی پر حیرت کر رہا تھا کہ اسے ہوا کیا۔ وہ کون سا احساس تھا جو اسے اتنی دور تک کھینچ کر لے آیا؟ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تو کبھی اپنی گردن کی پشت ملتا ہوا وہ اپنی گاڑی تک پہنچا۔ ایک طوفان مچا ہوا تھا دل میں، بے سکونی سی تھی۔ اسی بے سکونی کے عالم میں اس نے پھر پلٹ کر ہسپتال کی جانب دیکھا۔ دوسری جانب شارق نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کا حصار جو اس کی کمر پہ بندھا تھا، وہ رفتہ رفتہ ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ اس کے رونے کی آوازیں بھی کم ہوتی محسوس ہوئیں اور آہستہ آہستہ بالآخر تھم گئیں۔ اس نے ہلکا سا طیبہ کو اپنے وجود سے ہٹا کر جب دیکھا تو وہ غنودگی کے عالم میں جا چکی تھی، جس پر اس نے بہت دھیرے سے اسے دوبارہ لٹا دیا بیڈ پر۔ لٹانے کے بعد اس کا ہاتھ طیبہ کے سر اور تکیے کے درمیانی حصے میں تھا، جسے وہ بہت ہولے سے نکال رہا تھا۔ اس دوران طیبہ کی گرم سانسوں کی مہک کو محسوس کر وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گیا اور اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اسے اس حال میں بھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ جانتا تھا وہ کسی وقت بھی ہوش میں آ جائے گی، اس لیے کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ ہاں، ایک خوف تھا دل میں کہ کہیں اس نے دیکھ نہ لیا ہو، کہیں وہ اس کی ریئل آئیڈینٹی جان نہ چکی ہو۔ لیکن جب تک وہ مکمل ہوش میں نہیں آ جاتی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس حوالے سے۔ ڈاکٹر نے اس کا بہت خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، ایسے میں وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک ممکن ہے اس کے سامنے فہد بن کے رہنا، وہ رہ لے گا۔ اب اگلا سین۔ آپ ہی مجھے کھیلنے دو نا اس سے۔ سعدیہ اس سے ہر بار کی طرح لڑ رہی تھی کہ اسے وہ گڈا دے دے جو وہ بڑا سنبھال کر رکھتی تھی۔ تمہارے پاس اتنے سارے کھلونے ہیں، تمہیں میرا گڈا ہی کیوں چاہیے ہوتا ہے بھائی؟ میں نہیں دینے والی، وہ میرا تاثیر ہے، میں اسے نہیں دوں گی۔ وہ چھوٹا سا گڈا اپنے دل کے مقام سے لگاتے ہوئے بولی، اور یکدم جیسے ارد گرد کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ اپنے صحن کے آنگن سے ہوٹل کے سوئمنگ پول کے ایریا میں پہنچ گئی۔ وہ بچی نہیں رہی تھی، وہ اب اس عمر کو پہنچ گئی تھی جہاں اس کے اپنے بچے ہونے چاہیے تھے، مگر وہ آج تنہا تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب وہ گڈا بھی نہیں تھا۔ تاثیر، تم کہاں ہو؟ تاثیر! وہ اپنا گڈا ڈھونڈتی پھر رہی تھی اب۔ وہ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، لیکن وہ گڈا اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کے سبب سب کچھ دھندلا دھندلا ہوتا جا رہا تھا ارد گرد کا۔ رو مت، میں ہوں تمہارے پاس۔ اچانک اس کے کانوں میں نرم اور گرم آواز گونجی۔ وہ تاثیر کی آواز تھی، وہ کیسے نہ پہچانتی؟ وہ دھندلی آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اس وجاہت سے مالا مال نوجوان نے بہت نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا۔ تم نہیں ہو، تم نے چھوڑ دیا میرا ہاتھ۔ وہ تیزی سے شکوتاً کہہ اٹھی۔ تاثیر، علی نے اب تک تمہارا ہاتھ تھاما ہی نہیں تھا، مگر اب جب تھاما ہے تو فقط موت ہی اس بندھن کو توڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنے بڑے ہاتھ سے اس کے نرم اور چھوٹے ہاتھ کو پکڑا تھا جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ طیبہ نے شدت سے محسوس کیا تھا اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنے ہاتھ میں۔ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے ہاتھ تو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طیبہ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلکا ہلکا رگڑا۔ وہ بہت نرمی سے یہ عمل کر رہا تھا،
اور مقابل اسے حیرت سے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہاتھ ہے جسے خواب میں اس نے تاثیر کو پکڑتے دیکھا تھا۔ ایسا فیل آ رہا تھا جیسے اس میں لمس ہو ابھی بھی اس دلبر کا، مگر وہ تو صرف خواب تھا نا۔ گڈ مارننگ، پورا دن بستر توڑنے اور مجھے ٹینشن دینے کے بعد اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ فہد کی آواز تھی جس پر وہ حیرت سے سامنے کی جانب متوجہ ہوئی، جو دروازے سے چلتا ہوا سامان لے کر آ رہا تھا۔ تم تم یہاں کیسے؟ اس کا دل ہلا دینے کے بعد ستم یہ تھا کہ اس لڑکی کو یاد بھی نہیں تھا۔ اس نے الجھ کر پوچھا، مگر غصے میں نہیں۔ اور یہی چیز شارق نے سب سے زیادہ نوٹ کی۔ تمہارے موبائل سے میرا کانٹیکٹ نمبر ملا تھا ریسٹورانٹ والوں کو، تو انہوں نے مجھے کال کی اور میں آ گیا۔ وہ نرمی سے کہتا ہوا اس کے لیے لایا ہوا ناشتہ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ میری کالز اور میسیجز کا تو کبھی کوئی رپلائی نہیں کیا تم نے، بلکہ تمہارا تو سیل ہی سوئچ آف جاتا تھا ہمیشہ۔ وہ خفگی سے نروٹھے لہجے کے ساتھ اب ذرا غصے سے جتاتے ہوئے بولی۔ اسے اپنی آواز ہوا میں غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ مقابل نے کوئی ری ایکشن ہی نہ دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ اب تھرموس سے کپ میں چائے نکال کر اس کے لیے انڈے خود چھیل رہا تھا۔ ناشتے کی پلیٹ اسے پکڑانے لگا تو بجائے لینے کے وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ نہایت معصومیت سے استفسار کیا، جیسے جانتا ہی نہ ہو کس بات کا غصہ دکھا رہی ہے وہ نازک جان۔ طیبہ، اپنا یہ غصہ مجھے بعد میں دکھا لینا، پر ابھی ناشتہ کرو کیونکہ تمہیں دوائیاں بھی لینی ہیں پھر۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا خود ناشتہ کرانے کی غرض سے، تو طیبہ نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹ لیے، ساتھ ہی منہ بھی دوسری جانب موڑ لیا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نہیں کھائے گی۔ لگتا ہے اس پینک اٹیک نے دماغ کا وائی فائی بند کر دیا ہے تمہارا۔ یہ غصے کا سافٹ ویئر بعد میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، ابھی اپنی ہیلتھ کا اینٹی وائرس اپڈیٹ کرو بس۔ اس کے غصے اور ناراضگی کو مضحکہ خیز انداز میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس پر مسکرانا تو دور اس لڑکی نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ تم بچوں کی طرح بہیو کرنا بند کرو گی؟ میں نے کہا نا تمہیں دوائیاں کھانی ہے، ناشتہ ضروری ہے۔ وہ ذرا جتاتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا، مگر وہ لڑکی اب بھی کب سن رہی تھی اس کی۔ تم چاہتی ہو میں چلا جاؤں؟ شاری کے سمجھانے کے باوجود بھی جب مقابل بیٹھی اس نازک جان نے اپنا رخ اس کی سمت نہ موڑا، تو وہ تیزی سے پوچھ اٹھا۔ یقیناً وہ اب ایموشنلی بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ طیبہ نے اس نوجوان کی بات سن تیزی سے اپنا رخ اس کی جانب کر احتجاجی لہجے میں استفسار کیا۔ تو پھر کیوں نہیں کھا رہی؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم اچانک کیوں چھوڑ کر گئے مجھے، سیل کیوں سوئچ آف کیا، اس رات ہوا کیا؟ ابھی وہ الجھے لہجے میں اپنے ذہن میں چلنے والے سوالات پوچھ ہی رہی تھی کہ مقابل نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ اس کی انگلی کا سرد لمس طیبہ کو منجمد کر گیا تھا۔ آگے کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ میں نے سمجھایا تھا نا مجھ سے سوالات مت کیا کرو، نہایت ہی روب اور پوری سراریت بھرے لہجے میں کہا۔ تم بہت معصوم ہو طیبہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میرے لبوں پہ جو کہانیاں قید ہیں وہ تمہیں مجھ سے نفرت بھی سکھا سکتی ہیں اور مجھے چاہنے پر مجبور بھی کر سکتی ہیں۔ ممکن ہے میرے ہر راز کے آشکار ہونے کے بعد تم میرے قریب آ جاؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم مجھ سے خوف کھا کے دور بھاگنے لگو، اور میں تمہیں خود سے دور بھاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نوجوان کی گہری آنکھیں مسلسل اس سے کچھ کہہ رہی تھیں، مگر وہ بھولی لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہت پوری سراریت اور رمزیت تھی ان آنکھوں میں، بہت گہرائی اور پیچیدگی بھی۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو پہلی بار اس نوجوان سے طیبہ نے محسوس کیا۔ پتہ نہیں وہ اس کے جملوں کی تاثیر سے آیا تھا یا اس کی گہری نیلی آنکھوں سے۔ وہ خوف ہی تھا جس کے سبب طیبہ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، اور اس کا آنکھیں جھکانا یقیناً سرنڈر کرنے کے مترادف ہی تھا۔ مقابل نے بہت آہستگی کے ساتھ اپنی انگلی اس کے خشک لبوں سے ہٹائی اور انڈا اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ تمہیں اچانک ہوا کیا تھا؟ اسے ناشتہ کرانے کے بعد چائے کا خالی کپ پکڑ کر اس نے نرمی سے استفسار کیا، اور یہ وہ سوال تھا جو طیبہ کو اس لمحے کے اندر واپس لے گیا جہاں وہ شاری خلیل کے سامنے کھڑی تھی۔ مانا اس ظالم کی پیٹھ تھی اس کی جانب، لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھی اس شخص سے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اسے، نہ ہی اس کا نام سننا چاہتی تھی اپنی زندگی میں۔ اگر اس دنیا میں سے کسی ایک شخص کو غائب کرنے کا آپشن ملتا تو وہ شاری خلیل کو ہی کرتی۔ طیبہ شدید نفرت کرتی تھی اس سے۔ اس کے نزدیک وہ ایک مونسٹر تھا، ایک شیطان جو اس کی ساری خوشیاں کھا گیا۔
میں جب کمرے میں گئی تو وہ لوسیفر سامنے کھڑا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ شارق کو لگا وہ جواب نہیں دینے والی، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اور سامان سمیٹنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں کی سماعت سے طیبہ کا جملہ ٹکرایا اور اس کے ہاتھ رک گئے۔ لوسیفر؟ اس میں ہمت نہیں ہوئی طیبہ کی جانب مڑ کر پوچھنے کی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دماغ جانتا تھا مقابل کس کی بات کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید وہ کسی اور کا تذکرہ کر دے۔ یہی سوچ کر بہت آہستگی کے ساتھ استفسار کیا۔ طیبہ نے تو محسوس بھی نہیں کیا، صرف اس ایک لفظ لوسیفر کے ادا کرنے میں بھی اس لڑکے کی آواز میں لرزش ابھری تھی۔ وہ خوف کی لرزش تھی جو اس لڑکے کو علم بھی نہیں ہوا تھا کہاں سے اس کی آواز میں آ گئی۔ ہاں لوسیفر، وہ میرے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، سفید شرٹ، اس کے اوپر ہلکے براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے۔ اسے دیکھنے کے بعد مجھے سانس آنا بند ہونے لگا۔ پرانی ساری تلخ یادیں میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگیں۔ مجھے لگا وہ مجھے مار دے گا۔ وہاں طیبہ بیڈ پر بیٹھ کر خوفزدہ سے لہجے میں بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ بول رہی تھی، اور یہاں شارق کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہونے لگا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ لڑکی اتنا ڈرتی ہے اس سے کہ اسے پینک اٹیک آ گیا صرف اس کے سامنے آ جانے سے۔ یقیناً اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اس وقت اسے بیٹھ کر یہ بات نہ بتا رہی ہوتی۔ انسان کو شیطان نہیں بولتے۔ بہت ہولے سے احتجاج کیا اس نے، جیسے منمنایا ہو۔ یہ تو کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، اس لیے اس نوجوان کی وہ ہلکی سی آواز بھی طیبہ کے کانوں میں پہنچ گئی۔ اگر فین چل رہا ہوتا تو کبھی نہ پہنچ پاتی۔ وہ شیطان ہی ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ فہد کا جملہ سنتے ہی طیبہ اعتراضاً اور احتجاجاً غصے سے چنگھاڑی۔ فون آ رہا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یقیناً جب وہ یہ جملہ ادا کر رہی ہوگی تو اس کی آنکھوں میں نفرت ہوگی، شدید کدورت، اور وہ اس نفرت کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ نہیں تھی ہمت اس لڑکی کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے کی جسے سب سے زیادہ چاہتا تھا دنیا میں۔ وہ نہیں کر سکتا تھا اس کی آنکھوں کا سامنا۔ تیزی سے بہانہ کرتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ طیبہ کو سیل کے رنگ ہونے کی آواز تک نہ آئی تھی۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہی اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر اسی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گہرے سانس لینے لگا۔ ہاں لوسیفر، وہ میرے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ شیطان ہی ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ خدا کرے تم بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو، تمہارا دل بھی کسی کے لیے دھڑکے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ اتنی ہی سنگدلی سے پیش آئے جیسے تم میرے آتے ہو۔ تمہیں بھی وہ بار بار ایسے ٹھکرائے جیسے تم مجھے ٹھکراتے ہو۔ تم اس کے سامنے بیٹھ کر رو لیکن اسے تمہاری تکلیف نظر نہ آئے تو تم جانو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کرے ایسا ہو، خدا کرے ایسا ہو۔ وہ نسوانی آواز پھر اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دینے لگی۔ اس آواز کے آنے پر اس نے اپنا سر آگے کی جانب کیا اور پھر پیچھے دروازے سے زور سے مارا۔ اس نے یہی عمل 2 3 بار کیا۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا، دماغ کی رگیں تنی ہوئی محسوس ہوئی، شدید درد کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ وہ میری لومینا ہے اور میں اس کا لوسیفر۔ پہلے جملہ ادا کرتے وقت اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی تبسم تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں زندگی کی چمک، لیکن اگلا جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جیسے مایوسی اور رنجیدگی چھا گئی ہو، ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اب چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بھائی سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا کہ طیبہ نے ہے اس کو پہچانا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اپنا مزہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ایسے ہی کلیئر ہونی ہوں، کیونکہ جب تو وہ سامنا کرے گی تب تو پھر اس سے نفرت آبویسلی کرے گی نا۔ تو خیر مجھے فہد کے لیے برا لگا، آئی تھنک سو کہ فہد ابھی بیچ میں مطلب پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگا کہ فہد کے ساتھ نا طیبہ کی فیملی سے ہی کوئی انوالوڈ ہوگا۔ ایسے تو نہیں نا ایک رینڈم لڑکی کو وہ اس سب میں انوالو کر سکتا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ آئی ہے تو اس کو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں یا میں اس کو پٹواتا ہوں۔ تو کوئی نہ کوئی تو بندہ ہوگا اس کے ساتھ۔ اینڈ اب وہ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکی، اینڈ وہ لڑکی مجھے لگتا ہے وہی دامر خان کی بیٹی آمنہ ہی ہوگی جس کو جو اس کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ تو خیر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کون ہو سکتا ہے نا؟ اور جی تاثیر کا تو اتنا سیڈ سین ہوا، بیچارہ آیا ملنے، اور مطلب لیکن مجھے اس بات پہ افسوس ہوا کہ اگر تم اس کے لیے کچھ فیل بھی کرتے ہو تو پھر تم نے اس کو کیوں نہیں مطلب اس کے بارے میں پوچھا، یا اس دن کے بعد وہ چلا گیا وہ اس نے جب بتایا تو ابھی خیر وہ آیا تھا تو مجھے اس پوائنٹ پہ بڑا برا لگا اس کے لیے، بیچارہ اپنے سب کام چھوڑ کے آیا تھا اوبویسلی، ایک مطلب سب اس کا ویٹ کر رہے تھے اور وہ جو ہے اتنا پروفیشنل بندہ ہے لیکن اسٹل اس کے لیے وہ آیا۔
تو وہ پوائنٹ تھوڑا ڈساپوائنٹنگ تھا میں اس کے لیے بھی۔ تو خیر آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ ریویوز ضرور دیا کریں، بڑے-بڑے دیا کریں، چھوٹے-چھوٹے دیا کریں، جیسے مرضی دیا کریں لیکن دیا کریں ایٹ لیسٹ۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔